خواتین و حضرات، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کے لیے غذائیت کے مضامین بھی پیش کرتی ہے تاکہ آپ کو غذائیت کے حوالے سے جو بھی اشیاء آپ استعمال کرتے ہیں ان کی افادیت کے بارے میں معلومات فراہم کی جائے۔ ہم آپ کو زیرے کے بارے میں، زیرہ جو کہ ایک مسالے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، اس کے بارے میں بتانا چاہیں گے۔ زیرہ صرف ایک مسالہ ہی نہیں بلکہ دوا بھی ہے۔ یہ مضمون جو ہے وہ ایک ریسرچ کے طور پر شائع ہوا اور ہم آپ کو اس کی ڈیٹیل بتانا چاہیں گے۔ زیرہ ایک خوشبودار پودے کا خوشبودار بیج ہے۔ مسالے کے طور پر سیاہ زیرے سے زیادہ سفید زیرہ ہمارے باورچی خانوں میں عام استعمال ہوتا ہے، اور قدیم زمانے سے ان بیجوں کو مشرقی دواؤں میں بھی استعمال کیا جا رہا ہے۔ بدہضمی کی شکایت دور کرنے کے لیے، یعنی کہ انڈائجیشن کو دور کرنے اور جراثیم کش یعنی کہ اینٹی سیپٹک یا اینٹی بائیوٹک کے طور پر اس کی افادیت تسلیم کی جاتی ہے۔ زیرے میں آئرن کی وافر مقدار سے جگر کی کارکردگی بہت بہتر ہو جاتی ہے۔ بدہضمی کے علاوہ دست یعنی کہ ڈائریا، متلی یعنی وومیٹنگ اور حاملہ خواتین کی الٹی کی شکایت رفع کرنے کے لیے بھی ان کو استعمال کیا جاتا ہے۔ ان بیجوں کو استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک گلاس پانی کی مقدار میں ایک چائے کے چمچے کے مقدار زیرہ ڈال کر اسے خوب جوش دے لیں، یعنی کہ ابال لیں۔ بعد میں اس میں حسب ذائقہ نمک اور دھنیے کے پتے کا ایک چمچہ عرق شامل کر کے اسے چائے کے طور پر استعمال کریں۔ نزلہ زکام دور کرنے میں بھی زیرے سے مدد لی جا سکتی ہے۔ گلے کی خراش سے بھی نجات کے لیے زیرے کی چائے برائے نام سونٹ شامل کر استعمال کریں۔ چونکہ زیرے میں جراثیم کش خوبیاں بھی پائی جاتی ہیں، لہذا سیاہ زیرے کو پیس کر اس کے لیپ زخم اور پھوڑوں پر لگانے سے مرہم جیسے فائدے حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ اگر کوئی بیماری نہ ہو تو بھی زیرے کا عرق جسمانی طاقت کو بحالی میں ٹانک کا کردار ادا کرتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ زیرے کے استعمال سے جسم کی گرمی بڑھ جاتی ہے، جس سے جسم میں غذا کے جذب ہونے کا عمل بہتر ہو جاتا ہے۔ اس جڑی بوٹی سے گردے اور جگر کے افعال بہتر ہو جاتے ہیں، یعنی کڈنی اور لیور کے مسائل کم ہو جاتے ہیں، جس سے بیماری کے خلاف جسم کے مدافعتی قوت بڑھ جاتی ہے۔ سیاہ زیرے کے بارے میں یہ دعویٰ ہے کہ اس سے دمہ اور جوڑوں کا درد بھی کا علاج بھی ممکن ہے۔ زیرے کے دانوں پر تحقیق سے یہ بات بھی معلوم ہوئی ہے کہ اسے دافع سرطان یعنی کہ کچھ ایسی اینٹی آکسیڈنٹ خوبیاں پائی جاتی ہیں جس سے معدے یعنی کہ اسٹمک اور جگر میں رسولی بننے کے امکانات کم ہو جاتے ہیں، یعنی کہ اس کے استعمال سے کینسر کے امکانات بھی کم ہو سکتے ہیں۔ اس کے اوپر مزید ریسرچ کی جانی چاہیے، ایسی اشیاء پر جن کو ہم روزانہ استعمال کرتے ہیں، تاکہ ان کو استعمال کر کے اپنے مسائل کو حل کر سکیں اور اپنی صحت کو بہتر بنا سکیں۔